السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ڈیئر سسٹر؟ انشاءاللہ خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ تو ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ جو لیسن ہے، یہ جو ہماری آیت ہے، آیت 26، اس میں جو ہے ہم نے دیکھنا ہے، اس میں مثال دی گئی ہے مچھر کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے مچھر کی، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیا نام اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں دے رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو وہ اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اسی کے بارے میں بات ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے آیت کی طرف، انا یعنی کہ بے شک، انا بے شک، اللہ اللہ، انا بے شک، اللہ لا نہیں، یستحی شرماتا، یستحی شرمانے کو کہتے ہیں، تو ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان کے، ان یعنی کہ یضربا وہ بیان کرے، یضربا کہتے ہیں بیان کرنے کو، تو یضربا وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، مثال یعنی کہ مثلا مثال سے بنا ہے، مثلا کوئی مثال، ماں جو بعوضۃ مچھر، بعوضۃ کہتے ہیں مچھر کو، بعوضۃ مچھر، فما تو وہ، فوقہا اس سے اوپر، یا وہ اس سے اوپر۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، یہاں پہ اس آیت کے جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی مثال بیان کرنے میں شرماتا نہیں، اسے شرم محسوس نہیں ہوتی، چاہے وہ چھوٹی مخلوق مچھر ہو یا اس سے بھی بڑی مخلوق ہو یا اس سے بھی چھوٹی مخلوق ہو۔ کافروں جو ہیں کافر ہیں، یہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں ایسی معمولی چیزوں کی مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ چھوٹی چیز میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں آگے، فَأَمَّا تو اما جو، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، فَأَمَّا الذین آمنو تو جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ یعنی جاننا، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ، انا یعنی کہ وہ، انہو کہ وہ، حق من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، کہ وہ حق پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور اما جن الذین لوگوں نے کفروا کفر کیا، واما الذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، فیقولون یعنی کہنا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا یعنی کہ کیا، ارادہ کیا، اللہ نے بہذا اس سے، مثلا مثال سے۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، چاہے ان کی عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، وہ ایسی چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جو کافر تھے وہ آتے تھے، بٹ وہ جو ہے سیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ محفل میں آتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، قرآن میں جو بتایا جاتا تھا اس چیزوں کا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے آیت میں، کہ یہ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، اس بات پہ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ جواب دیا تھا کہ میں بھی ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہوں۔ یہ آگے فرماتے ہیں، یضلو وہ گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یضلو وہ گمراہ کرتے ہیں، بھی اس سے کثیرہ بہت سے لوگوں کو، تو اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے کثیرہ بہت سے لوگوں کو۔ دیکھو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ہدایت دیتا ہے، مثال کے ذریعے، اور اگر وہ ہدایت نہیں پاتے تو مطلب وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہدایت گمراہی کا تعلق جو ہے مثال سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی نیت اور دل کی صفائی اور حق سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ذرا غور و فکر کریں گے، اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے کثیرہ بہت سے کو، اور ما نہیں، یضلو گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا مگر، الفاسقین فاسقوں کو۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے، اور تکبر، حسد، بغض، یہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ایسی مثالوں سے صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو پہلے سے زیادہ سرکشی میں ہوتے ہیں اور حق سے دور رہتے ہیں۔ یہ گمراہی انہیں اپنے اعمال کی نتیجے سے ملتی ہے، اور جو ہے اللہ کا جو ہے یہ ناحق سزا نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی ہر مثال اور حکمت
جو ہے علم سے بھرپور ہے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا مکڑی کی ہو۔ مومن کے لیے جو ہے یہ مثال ہدایت ہے اور نصیحت ہے، اور یہ فخر کا باعث ہے۔ کافر لوگ جو تھے وہ ان مثالوں کا مذاق بناتے تھے، کیونکہ اور وہ اس میں اور گمراہ ہو جاتے تھے ان کا مذاق بنا کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ہر بات پر غور و فکر کریں اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اسے سمجھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار جو ہے قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبودار پھل جس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے اور خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اور جو ایماندار ہوتا ہے بٹ وہ قرآن نہیں پڑھتا، اسے سمجھتا نہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھجور جس میں جو ہے ذائقہ تو ہوتا ہے، میٹھا ذائقہ، بٹ اصل میں کیا ہے، اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہی سیکھا ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، وہ یا مچھر کی ہو یا اس سے بھی چھوٹی یا بڑی چیز کی ہو۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے کیا ہے، حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، کیا مراد لی۔ تو اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یعنی کہ فاسق کسے کہتے ہیں، جن کے دل میں تکبر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔